وقال تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے فرشتوں کی دعائیں مگر کیسے۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے صبح و شام، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی حمد، تسبیح و تحلیل میں مگن رہتے ہیں۔ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جن کا حکم رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ فرشتے کبھی بھی رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے فرشتے جو بھی دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں بھی بارگاہ ربانی میں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرات، کس کو یہ بات پسند نہیں کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کریں؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کریں، اس کو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو جائیں؟ حضرات، جواب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، آپ میں سے ہر ایک کی چاہت ہے کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم کن اعمال کو انجام دیں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے، ہم فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جائیں گے۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی اعمال کا تذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا کہ اگر ہم ان اعمال کو انجام دیں گے تو ہم اور آپ فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بن جائیں گے۔ حضرات، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے ہمیں فرشتوں کی دعائیں ملتی۔ سب سے پہلی چیز ایمان، یہ ہمارے پاس اور آپ کے پاس بہت ہی قیمتی شے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دل سے کسی بات کی تصدیق کرنا، زبان سے بولنا، اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کرنا، ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، بعض نے کہا کہ 7 ارکان ہے، یعنی اللہ پر ایمان لے آنا اور رسولوں پر ایمان لے آنا، کتابوں پر ایمان لے آنا، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ بعض نے کہا کہ جن اور شیاطین پر ایمان لے آنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو حضرات، اگر کوئی انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے، نبیوں پر ایمان لے آتا ہے، کتابوں پر ایمان لے آتا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لے آتا ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لے آتا ہے، جن اور شیاطین پر ایمان لے آتا ہے، جنت اور جہنم پر ایمان لے آتا ہے، عذاب قبر پر ایمان لے آتا ہے، اس انسان کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور جو انسان مومن ہوتا ہے، فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ غافر کے اندر ارشاد فرمایا:
الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ سب کے سب اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنے علم سے، رحمت سے ڈھانپ رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے پروردگار تو معاف کر دے ان لوگوں کو جو شرک سے توبہ کر کے، بدعات سے توبہ کر کے، کفر سے توبہ کر کے ایمان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، یا اللہ تو ان کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو حضرات کیا پتہ چلا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہم اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے، انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے۔ اگر آپ نیک کام کریں گے، بھلائی کے امور کو انجام دیں گے، آپ کا ایمان بڑھے گا، اور اگر آپ معصیتوں کو انجام دیں گے، گناہوں کے امور کو انجام دیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کا ایمان گھٹ جائے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم اچھے کام کر کے، نیک امور کو انجام دے کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں ہم اور آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرات آپ فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام کریں۔ جب جب ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ما من مسلم یصلی علیہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ جب جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے برکت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام کر لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اگر ہم نے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھ لیا، یاد رکھیں فرشتے ایسی صورت میں ہمارے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرات آج ہم میں سے برکت کس کو نہیں چاہیے؟ ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری دکانوں میں برکت نہیں ہے، تجارت میں، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ حضرات اگر آپ کو برکت چاہیے تو ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا اہتمام کریں، فرشتے آپ کے لیے، ہمارے لیے برکت کی دعائیں کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرات اگر آپ فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ دونوں نمازیں، اس کی بڑی فضیلت اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہمارے پاس، آپ کے پاس عصر کے وقت آتی ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت فجر کے وقت آتی ہے۔ دونوں جماعتیں، فرشتوں کی دونوں جماعتیں فجر کے وقت اکٹھا ہو جاتی ہیں، اور وہ جماعت، فرشتوں کی وہ جماعت جو عصر کے وقت ہمارے پاس آئی تھی، فجر کی نماز کی ادائیگی کے پاس رب العالمین کے پاس جاتی ہے، اور وہ جماعت جو فجر کے وقت آئی تھی
وہ جماعت عصر کی نماز کی ادائیگی کر کے رب العالمین کے پاس جاتی ہے۔ جب یہ دونوں جماعتیں رب العالمین کے پاس پہنچتی ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ان فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے، بندے نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ہم نے نماز کی ادائیگی کی ہے یا نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین ان باتوں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے، کیف ترکتم عبادی، اے میرے فرشتے بتاؤ تم نے میرے بندے کو کیسے ترک کیا، تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، کہ جب ہم عصر کے وقت ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ عصر کی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، اور جب ہم فجر کی نماز کی ادائیگی کر کے وہاں سے آئے تو اس وقت بھی وہ نماز کی ادائیگی کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، فاغفر لہم یوم الدین، اے ہمارے پروردگار تیرے یہ بندے جو فجر کی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، تیرے یہ بندے جو عصر کی نماز کی ادائیگی کر رہے تھے، فاغفر لہم یوم الدین، اے ہمارے پروردگار تو انہیں قیامت کے دن بخش دینا، تو انہیں قیامت کے دن معاف کر دینا۔ تو حضرات، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ساری نمازوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ حضرات، اگر ہم ان دونوں نمازوں کا بالخصوص اہتمام کرتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہم اور آپ پا جاتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہم کو مل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم فرشتوں کی دعائیں پانا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد ہم اسی جگہ پر کچھ دیر تک انتظار کرتے رہیں۔ اگر ہم نماز کی ادائیگی کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، اگر ہم اور آپ نماز کی ادائیگی کے بعد 5 منٹ تک 10 منٹ تک مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، یاد رکھیں جب تک ہم اپنی جگہ پر، اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہیں گے، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو انسان جب تک نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ باوضو ہو کر کے اگر کوئی انسان نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ فرشتے کون سی دعا کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ حضرات، فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے اس بندے کو بخش دے، یا اللہ تو اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو اپنے اس بندے کے اوپر رحم و کرم فرما۔ حضرات، اس انداز کی دعائیں فرشتے کرتے رہتے ہیں اس انسان کے لیے جو انسان نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا ہوتا ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کے بعد اگر کام کاج نہ ہو، اگر ہم فری ہیں، ضرورت ہے کہ ہم نماز کی ادائیگی کے بعد 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ تک ذکر و اذکار کر کے اپنی جگہ سے جائیں اور فرشتوں کی دعائیں حاصل کر کے جائیں۔ ایک اور روایت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر، جس نے نماز فجر کی ادائیگی کی، ثم جلس فی مصلاہ، اور فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ انسان اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، صلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تیرا یہ بندہ جو بیٹھ کر کے تیرا یاد میں مشغول ہے، یا اللہ تو اس کو بخش دے، یا اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ تو اس کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ حضرات، ضرورت ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، اگر ہم بخشش چاہتے ہیں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہیں معاف کر دی جائیں، ضرورت ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد ہم نماز کی جگہ پر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر اللہ رب العالمین کو یاد کر لیں۔ اس سے فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے 5 منٹ پہلے آئیں، 10 منٹ پہلے آئیں۔ اگر ہم نے 2 منٹ نماز کے لیے انتظار کر لیا تو فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جو لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ حضرات، آج کے دور میں ہوتا کیا، ایک انسان اگر 10 منٹ پہلے آ جائے تو وہ انسان آ کر کے پوچھتا ہے کہ ارے نماز کا وقت کتنا، نماز کب ہے، یعنی جماعت کب ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ 10 منٹ کے بعد جماعت ہے تو وہ انسان اس انداز سے اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے کہ ارے مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ ایسا کیسا ہو گیا، کب ٹائم کو چینج کیا گیا۔ یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں 10 منٹ پہلے آ کر کے میں نے اپنی زندگی کے 10 منٹ کو ضائع کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر ہم 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں تو یاد رکھیے، جب تک ہم نماز کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان جب تک نماز کے لیے انتظار میں ہوتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حال میں کہ وہ انسان باوضو ہو کر کے اگر کوئی انسان نماز کا انتظار کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ تو اپنے اس بندے کو بخش دے، یا اللہ تو اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہم ارحمہ۔ حضرات، یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کو انجام دیں گے، اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے، فرشتوں کی دعائیں ہمیں اور آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طریقے سے حضرات، ہم نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، پہلی صف میں جگہ خالی ہوتی ہے، ہم پیچھے صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات، یاد رکھیے وہ لوگ جو پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بھی برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج سے آپ ارادہ کریں، اپنے دل کے اندر پختہ ارادہ کریں کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں گے، ایسی صورت میں اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو ہم پہلی صف کو پہلے پر کریں گے۔ حضرات، کیا فضیلت ہے! اگر کوئی انسان پہلی صف میں آ کر کے بیٹھتا ہے، پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کرتا ہے، یاد رکھیں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے جو لوگ پہلی صف میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر نبی نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے برکت کی، مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگ پہلی صف میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حضرات، ضرورت ہے کہ ہم جب بھی مسجد کے اندر آئیں پچھلے صف میں نہیں بلکہ پہلی صف میں آ کر کے بیٹھیں، پہلی صف میں آ کر کے نماز کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے صرف پہلی صف کے اندر جگہ لے لی تو یاد رکھیں ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا مستحق بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں یہ 2 سائیڈ ہے، یہ مصلی ہے اور امام کا جو دایاں سائیڈ ہوتا ہے، ایک امام کا اس سائیڈ کو دایاں سائیڈ بولتے ہیں اور امام کا ایک بایاں سائیڈ یعنی سائیڈ کو بایاں سائیڈ بولتے ہیں۔ اگر کوئی انسان امام کے دائیں سائیڈ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو لوگ دائیں طرف نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ صف کے جو دائیں والا حصہ ہے، رائٹ سائیڈ ہے، اس کے اندر آ کر کے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے برکت کی، مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگ دائیں سائیڈ میں آ کر کے
نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر ہم نے اس کو یاد رکھ لیا، ہم نماز کے لیے آئے، ہم نے جگہ ادھر لے لی، ادھر جگہ خالی تھی، ہم نے جگہ ادھر لے لی، حضرات فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ حضرات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کا ہمیں اور آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرات ہم نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، اگر ہم نے صفوں کو اچھی طریقے سے ملا لیا، پیروں سے پیروں کو ہم نے ملا لیا، قدم سے قدم کو ہم نے ملا لیا، تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ فرشتے کی دعائیں ہمیں اور آپ کو مل جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر رحمتوں کا نزول کرتا ہے جو لوگ صفوں کو ملا کر کے، یعنی صفوں کے اندر خالی جگہ نہیں چھوڑتے بلکہ قدم سے قدم اور پیر سے پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے برکت کی، مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو لوگ قدم سے قدم ملا کر کے، پیر سے پیر ملا کر کے صفوں کے اندر ٹھہرتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان کا خاص خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیں جب ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کریں گے، فرشتے تب ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور جب وہ انسان دعا کرتا ہے، اس کے گدی کے پاس، سر کے پاس ایک فرشتہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی عدم موجودگی میں، یہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اللہ رب العالمین تجھے بھی اسی طرح دے، اللہ رب العالمین تجھے بھی اسی طرح دے۔ حضرات ذرا تصور کریں، سوچیں، ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اپنے بھائی کے لیے دعا کر کے دیکھیں، زندگی کس قدر خوشحال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، ضرورت ہے کہ فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا اپنی زندگی کے اندر اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم اور آپ فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، ضرورت ہے کہ بیمار کی عادت کیا کریں۔ وہ انسان جو بیمار ہو چکا ہے، پڑوسی میں کوئی بیمار ہو چکا ہے، ہمارا بھائی ہے بیمار ہو چکا ہے، ہماری بہن ہے بیمار ہو گئی ہے، ضرورت ہے کہ ہم ان کے گھر جا کر کے ان کی عیادت کیا کریں۔ اگر ہم ان کی عیادت کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ حضرات اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، ایک مسلمان بھائی بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی دوسرا مسلمان اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العالمین 70,000 فرشتوں کو اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے مغفرت کی، برکت کی، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان شام کے وقت مریض کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے برکت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ہمارا پڑوسی بیمار ہے اور یا پھر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہم نے عیادت کر لی، ہم فرشتوں کی دعاؤں کی ایسی صورت میں مستحق بن جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ اسی طریقے سے حضرات اگر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب صبح کرتا ہے، جب ایک انسان صبح کرتا ہے، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ وہ لوگ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو لٹاتے ہیں، یا اللہ تو ان کو اور بھی زیادہ دے،
فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ اگر ہم مال کو خرچ کریں گے، اگر ہم مال کو اللہ کی راہ میں دیں گے، فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملیں گی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے کو اور بھی زیادہ دے۔ اور فرشتے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یہ اللہ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں، جو لوگ تیرے راستے میں مال کو نہیں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرات ضرورت ہے کہ مال کو صدقہ و خیرات کر کے زکوٰۃ نکالنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی للسائل والمحروم، اگر زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس ختم ہو گئے ہیں، اس کے باوجود چھٹکارا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جو لوگ مال سے محروم کر دیے گئے، آپ کے مال میں ان کا بھی حصہ ہے، تھوڑا خیرات کی طرف بڑھیے، تھوڑا خیرات کیجئے۔ اگر آپ خیرات کریں گے، فرشتے آپ کے مال کے اندر اضافے کے لیے دعائیں کریں گے۔ حضرات ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے حضرات ہمیں اور آپ کو فرشتوں کی دعائیں چاہیے۔ ضرورت ہے کہ اگر ہم کوئی خیر کی بات جانتے ہیں دوسروں کو سکھا دیں۔ اگر ہمیں قرآن کی کوئی آیت یاد ہے ہم اس کو دوسروں کو سکھا دیں، کوئی ایک اچھی حدیث یاد ہے ہم اس کو دوسروں کو سکھا دیں۔ اگر ہم خیر کی بات دوسروں کو سکھاتے ہیں، فرشتوں کی دعاؤں کے ہم اور آپ مستحق بن جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، یقیناً اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے، آسمان والے یعنی آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سارے کے سارے فرشتے، والارض، اور زمین کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، حتی النملہ فی حجرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بلوں کے اندر، اور پیارے نبی نے فرمایا وحتی الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لا یصلون علی معلم الناس، یہ سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں لوگوں کے معلم کے اوپر، جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتے ہیں۔ حضرات درود پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر درود پڑھے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور اگر فرشتے کسی بندے کے اوپر درود پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس بندے کے لیے برکت کی، رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرات وہ لوگ جو دین کی تعلیم دیتے ہیں، دین کو سکھاتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سکھاتے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، اگر کوئی انسان خیر کی بات دوسروں کو سکھاتا ہے، یاد رکھیے وہ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو چھوٹی موٹی کتاب و سنت کی باتیں یاد ہو ہم دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں، ایسی صورت میں ہم اور آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح سے حضرات ہمیں فرشتوں کی دعائیں چاہیے۔ ہم ایک چھوٹا سا کام کریں، وہ کام یہ کہ ہم رات میں بستر میں سونے کے لیے جاتے ہیں، ہم باوضو ہو کر کے سو جائیں۔ اگر ہم باوضو ہو کر کے سو جاتے ہیں، پوری رات فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا هذه الاجساد، اے لوگو تم اپنے جسموں کو پاک رکھو، تم اپنے جسموں کو پاک رکھو یعنی باوضو ہو کر کے رہو، طہرکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں پاک رکھے گا۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا کہ جب جب کوئی بندہ باوضو ہو کر کے رات گزارتا ہے الا بات معه ملک فی شعارہ، اس کے گدی کے پاس ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رات گزارتا ہے، پوری رات اس کی گدی کے پاس یعنی سر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کون سی دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، یا اللہ تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یا اللہ تو اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ تیرے اس بندے نے باوضو ہو کر کے رات گزاری ہے۔ حضرات ضرورت ہے، چھوٹا سا عمل ہے، ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، وضو کر لیں، کوئی بھاری کام نہیں ہے، اگر ہم کرتے ہیں پوری رات فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیں اگر فرشتوں کی دعائیں چاہتے ہیں، نفلی روزہ ہو یا پھر
فرض روزہ سحری کا اہتمام کریں۔ اگر ہم سحری کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہمیں فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہمیں فرشتوں کی دعائیں چاہیے، ضرورت ہے کہ ہم ایک چھوٹا سا کام کریں۔ وہ کام کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی اخیر کی جو 3 آیتیں ہیں، آپ ان تینوں آیتوں کو پڑھیں۔ اگر آپ اس کا اہتمام صبح کرتے ہیں، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام میں اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت چھوٹا سا عمل ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے جو اخیر کی جو 3 آیتیں ہیں، آپ ان 3 آیتوں کو اگر آپ صبح پڑھ لیں گے، 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر آپ قرآن کا ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ قرآن کا ایک صفحہ تلاوت کرتے ہیں روزانہ، اور روزانہ تلاوت کرتے کرتے ایک دن ایسا آتا ہے کہ قرآن مکمل ہو جاتا ہے، تو اگر آپ نے قرآن کو صبح کے وقت مکمل کیا تو شام تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت آپ نے قرآن کو پڑھ کر کے مکمل کیا تو صبح تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرات، یہ چند اعمال تھے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے تو اسی صورت میں ہم اور آپ فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جائیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ، ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں۔